اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین اللہم ربنا آمین الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ النمل آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ
میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وَيَوْمَ اور جس دن، نحشر ہم اکٹھا فرمائیں گے، مِن کُلِّ اُمَّةٍ ہر جماعت سے، ہر گروہ سے، ہر جماعت سے، فوجن ایک گروہ، ممن ان لوگوں میں سے جنہوں نے، یا ان لوگوں میں سے جو، گروہ کی بات ہے نا، ان لوگوں میں سے جو یکذب جھٹلاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو، فہم تو وہ، یوزعون صفوں میں ہوں گے، یعنی قطاریں بنائے ہوں گے، صفوں میں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاؤ وہ آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، قال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اکذبتم کیا جھٹلایا تم نے، بآیاتی میری آیات کو، ولم تحیطوا حالانکہ نہیں احاطہ کیا تم نے، بہا ان آیات کا، علماً جان کر، اما یا ذا کنتم کیا تھے تم، تعملون عمل کرتے، ووقع اور ہو پڑے گی، القول بات، علیہم ان پر، کون سی بات، عذاب کی بات، اور ہو پڑے گی القول عذاب کی بات، علیہم ان پر، بما اس وجہ سے جو، ظلموا ظلم کیا انہوں نے، فہم تو وہ، لا ینطقون نہیں وہ بول سکیں گے، نہیں وہ گفتگو کر سکیں گے، الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لیسکنوا تاکہ وہ آرام کریں، تاکہ وہ سکون کریں، فیہ رات میں، والنہار اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، والنہار اور دن کو بنایا ہم نے، مبصراً دیکھنے کے لیے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے، ویوم اور جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور بگل میں، ففزع تو گھبرا جائے گی، من وہ مخلوق جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو مخلوق زمین میں ہے، الا سوائے، من ان لوگوں کے جنہیں، شاء اللہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی الا سے مراد، سوائے سے مراد مگر نہیں گھبرائیں گے وہ لوگ جنہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ، جنہیں چن لیں گے اللہ تعالیٰ، وَكُلٌّ اور سب کے سب، اتوہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، داخرین عاجز ہو کر، وَتَرَى اور تو دیکھے گا مخاطب قرآن، الجبال پہاڑوں کو، تحسبها تو خیال کرے گا پہاڑوں کو، جامدتاً جمے ہوئے ہیں، حالانکہ، ہیا وہ پہاڑ، تمر چلیں گے، مر السحاب بادلوں کی طرح چلنا، السحاب سے مراد بادل، بادلوں کی طرح چلنا، صنع اللہ الذی صنع کاریگری ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، الذی وہ ذات جس نے، اتقن خوبصورت بنایا، کل شیء ہر چیز کو، اتقن سے مراد مضبوطی بھی ہے، وہ ذات جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، انہو بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر خبردار ہیں، بما ان اعمال سے جو، تفعلون تم کرتے ہو، من جو شخص،
ملائیں گے تو من جاء جو شخص لائے گا بالحسنتی نیکیاں یا نیکی کو، با کا منع کریں تو نیکی کو، فلہو تو اس کے لیے خیرن بہتر بدلہ ہوگا، منہا اس نیکی سے، وہم من فزع اور وہ لوگ گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، آمنون امن میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ ومن جاء اور جو شخص لائے گا بالسیئتی برائی کو یعنی کفر و شرک کو، فکبت پھر ان کو اوندے منہ، کبت اوندے منہ یعنی کہ الٹا منہ کر کے، الٹا جسم کر کے، الٹے کر کے اندھے وا، فکبت پھر ان کو اوندے منہ، وجوہہم فکبت پھر ڈال دیا جائے گا، وجوہہم ان کے چہروں کو، یعنی اوندے منہ کر کے ڈال دیا جائے گا ان کے چہروں کو، فی الناری آگ میں، حل تجزون حل نہیں، تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر اتنا ہی، ما کنتم ما جتنا، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے، یعنی اتنا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا جتنا تم عمل کرتے تھے، چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے وہ برائی کا ہو۔ انما بے شک، امرتو حکم دیا گیا ہے مجھے، ان اعبدا یہ کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدتی اس شہر مکہ کے رب کی، ہذہ البلدتی بلدہ سے مراد شہر مکہ، اس شہر مکہ کے رب کی، الذی جس ذات نے، حرمہا عزت بخشی ہے اس شہر کو، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، کل شیء ہر چیز، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور حکم دیا گیا ہے، واو یہاں پر عاطفہ کر لیں، امرتو کی طرح لگا لیں، وَأُمِرْتُ و اور حکم دیا گیا ہے مجھے، ان یہ کہ اتلوا میں تلاوت کروں، میں پڑھوں، القرآن قرآن مجید کو، فمن اہتدی تو جو شخص بھی ہدایت پائے، فانما تو بے شک، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ اپنے لیے یعنی اپنی ذات کے لیے، ومن ضل اور جو شخص ضل بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، فقل تو پھر تحقیق، تو آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، فقل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، انما بے شک، انا میں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ تمہیں تنبیہ کرنے والوں میں سے ہوں، وقل اور آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، سیریکم ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں، آیاتہ اپنی قدرت کی نشانیاں، فتعرفونہا پھر تم پہچان لوگے ان نشانیوں کو، وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل بے خبر، عما ان اعمال سے جو، تعملون تم کرتے ہو، بے شک، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع میں جو پہلی آیت بیان ہوئی ہے نا، وہ تخویف اخروی ہے، یعنی قیامت کے ڈراوے کی آیت ہے، کہ اس آیت کو سنتے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو، وہ کون سا گروہ ہوگا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہوگا۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو ہم سب اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ کہ سن رہے ہیں لیکن ایسے لگ رہا نہیں سن رہے، سن رہے ہیں لیکن کانوں سے ویسے ہی گزر رہا ہے، کام اپنے کر رہے ہیں لیکن بے دھڑک ہو کر نا، بے خوف ہو کر، کوئی نہ تو پتہ ہے کہ انسان تب ہی کام کرتا ہے جب یا تو اسے کسی بندے کا خوف ہو، کسی ذات کا خوف ہو،
یا پھر وہ شوق سے کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر نہ ہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، خوف ہو تو ہم ڈر جائیں کہ اگر برا کام کیا تو ہمیں عذاب ملے گا، شوق ہو تو اللہ کی ناراضگی سے ڈریں کہ یا اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اگر فلاں کام میرے سے برا ہو گیا تو آپ کی محبت میں کمی آ جائے گی، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک انسان دو ہی طریقوں سے کام کر سکتا ہے، یا شوق سے یا خوف سے۔ تو اگر ہمارے اندر شوق بھی نہیں ہے محبت کا، خوف بھی نہیں ہے جہنم کے ڈر کا، پھر ہم بڑے بے باک ہو چکے ہیں، پھر ہم اس راستے پر چل چکے ہیں جو ممن یکذب ولیہ، جو ان لوگوں کا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ساری ہم آیات ہی سن رہے ہیں نا، اللہ کا پیغام ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آ کر کہیں گے کہ اے میرے بندے تو سیدھے ہو جا؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان بالغیب تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ ہمارے سامنے آئیں، ہمیں جو ہیں وہ عذاب دکھلائیں، تب ہی ہم ایمان لائیں گے۔ یہ تو سراسر بے باکی ہے، ٹھیک ہے، بے خوفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ پچھلی قوموں کی سمجھے کہ ہم شکل، ان کی مثال ہم پیش کر رہے ہیں اگر ہم عمل نہیں کر رہے۔ اچھا، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دیتے کہ اے اللہ میں فلاں کام نہیں کروں گی، ہم کر کے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ معاذ اللہ، اذان ہو رہی ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے کہ نہیں پڑھی، اب بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے، کر کے دکھائیں۔ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اذان ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، پچھلی ہماری صرف ناقدری کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، فضول کاموں میں ٹائم ضائع کرنے کی وجہ سے وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ جی میں نے یہ بھی کلاس لی تھی، میں نے یہ بھی لی تھی، اب تو مجھے آپ معاف کر دیں، بلکہ ہم سے زیادہ پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لی تو تھی، اس میں کیا پڑھا تھا؟ کیا میری نشانیاں تمہیں نظر نہیں آئی تھیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ایسے ایک صف کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، جو گناہ گار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پوری ایک ترتیب سے مسلمان جو ہیں، نام کے مسلمان جو ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ بڑے آرام سے بھوتیں گے۔ تو وہ عذاب بڑا سخت ہے، کوئی معمولی بات نہیں، قیامت کا عذاب۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے نا، تو جہنم کی آگ کا بھی صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے۔ اگر رحمت دیکھنی ہے تو دیکھیں ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد کس قدر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے نا لوگوں میں۔ والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں سے ایک حصہ ہے، تو کیا والدین کی محبت کو ناپا تولا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بہن بھائیوں کی محبت اللہ کی محبت میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کائنات پہ جتنی بھی لوگوں میں محبت بانٹی گئی ہے وہ صرف اللہ کی رحمت میں سے، اللہ کی محبتوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر کائنات میں اللہ کی جو آگ بانٹی گئی ہے نا، جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے، صرف 70 حصوں میں سے ایک ہے، باقی 69 اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ کریں دونوں چیزیں کس قدر زیادہ ہیں۔ نہ ہم محبت کو ماپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، نہ ہی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، پھر تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ بڑی دلیری ہے کہ گناہ کرتے رہیں اور پھر قیامت کی آگ کو بھی برداشت کر لیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ چمڑا اگر جل گیا تو دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سیکنڈ کی بات ہے، سیکنڈ سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کن فیکون، تو ہو جائے گا وہ کام ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی چمڑا واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اس کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی۔ ہم اندازہ کریں ایک چھوٹی سی ہمیں بھاپ لگ جاتی ہے، تھوڑی سی آگ جو ہے اس کی چنگاری لگ جائے تو کتنے دن اس کا زخم نہیں جاتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی دلیری سے کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑی دلیری سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ میں اور آپ، ہم دونوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بہت
نیک ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجھے بھی مخاطب کر رہا ہے، آپ کو بھی کر رہا ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن اکٹھا کریں گے نا ہر اس گروہ کو جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو پھر اللہ کا غضب بہت سخت ہے۔ ہمیں بس ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو ایسے لگتا ہے ہم بھول ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ پیغمبر جو ہیں دونوں چیزیں لے کر آئے ہیں، جنت کا پیغام بھی لے کر آئے ہیں، جہنم کی وعید بھی لے کر آئے ہیں، جہنم کا ڈراوا بھی لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو یہ ساری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ ایسا عمل نہ کرو اس طرح سے ہوگا، ایسا عمل نہ کرو اس طرح سے ہوگا۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تمہیں تو کسی بات کا علم بھی نہیں تھا۔ یعنی ہم نے نہ تو جنت کو دیکھا ہے نہ تو جہنم کو دیکھا ہے، صرف ایک پیغام کو پڑھ کے اللہ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں نا۔ اور پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی پیغام کو پڑھ کے ایمان لے کر آئے، ان کا ایمان کس قدر وسیع تھا۔ وہ آیات یقین مانے وہ اتنے لمبے لمبے وظیفے نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے بس وظیفوں پہ زور رکھا ہوا ہے کہ کام خود محنت نہیں کرنی، وظیفہ بس ایک چھوٹا سا ہو جائے تو کہیں کہ اللہ جی میں نے تو یہ بھی وظیفہ کیا، کام نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں محنت کریں اور دل سے اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے؟ اپنا عمل درست کریں، پھر آپ کو وظیفوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب عمل درست ہو جائے گا نا پھر وظیفے جو ہے نا وہ عمل کے اندر ہی سارے آ جاتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ بہت لمبے چوڑے وظیفے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا عمل اس قدر پاورفل ہوتا تھا کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی نا وہ بھی با اثر ہوتی تھی، سننے والے پر بڑی اثر رکھتی تھی۔ ان کی چھوٹی سی آیت پڑھنا بھی اور دم کرنا بڑا اثر رکھتا تھا۔ آج ہم پورا پورا سپارہ بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ اثر نہیں آتا، وہ تاثیر نہیں آتی، وہ محبت نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے عمل بڑے بگڑے پڑے ہیں۔ ایسے ہے نا؟ تو وہ صحابہ کرام بھی یہی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں جی ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات بالکل سچی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم عمل تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما ذا کنتم تعملون، کیا تم اس کے بارے میں عمل کرتے تھے جو تمہیں پڑھایا جاتا تھا، جو تمہارے سامنے آیات آتی تھیں؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب یہاں پر ہمیں بتایا گیا نا تو وہاں پر نافذ ہو جائے گا۔ یہ بھی دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ہیں جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، تو چاہے ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہیں بندے کو کہ بندہ میری طرف واپس آتا ہے کہ نہیں۔ جب حد سے زیادہ بگڑنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں کہ تم تھوڑا سا سنبھلو۔ جب انسان اس پکڑ میں بھی واپس نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، جانا ہے جہاں جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان پر جب عذاب کی بات ہو پڑے گی نا تو اس وقت وہ بول نہیں سکیں گے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، طاقت نہیں رکھیں گے بولنے کی۔ اپنا ہوتا ہے نا ایک انسان کو جب پکڑ کرتے ہیں تو وہ اپنی گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ نہیں آج مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا پہلے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ بس دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر جو کرنا ہے کر جائیں، اگلی زندگی میں آپ کو واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگلی زندگی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دیں اب میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ آپ نے دیکھے کبھی جتنے لوگ گئے ہیں وہ واپس آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسی کیسی تکلیفیں مل رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی ان کی خواہشات ہوں گی کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دیں، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ وہاں پر وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اپنی دلیل دے رہے ہیں توحید کی کہ کیا تم نے میرے بنائے ہوئے رات اور دن کو نہیں دیکھا؟ تمہارے سکون کے لیے رات بنائی ہے، کام کاج کے لیے دن بنایا ہے، جس میں تم دیکھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، میری دنیا کی سیر و تفریح کرتے ہو، اتنی اتنی پیاری چیزوں کو دیکھتے ہو۔
کیا تم یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی میری پہچان نہیں کرتے؟ پھر بھی تم نہیں مانتے کہ ایک اللہ ہے، وہ محبت کے لائق بھی ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تو تم کون سی زبان سمجھتے ہو؟ یہ توحید کی آیات ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، کیا ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ پھر ڈرا رہے ہیں کہ جس دن یہ اڈل فیصلہ ہو جائے گا، سور پھونکا جائے گا، یہ ایسی آواز ہے کہ جب یہ آواز آ جائے گی تو ہر شخص جہاں جس کام میں مصروف ہے، اگر ایک نہا رہا ہے وہ اس کام میں مگن ہے، ماں جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کام میں مگن ہے، جو جس معاملے میں ہے سنیں، جب یہ بیگل میں پھونکی جانے والی آواز ہے، یعنی ایک آواز ہوگی، اس کو سور کا نام دیا گیا ہے، تو پھونک دی جائے گی تو ہر مخلوق زمین و آسمان میں گھبرا جائے گی، ٹھیک ہے؟ ففازیہ، تو وہ گھبراہٹ محسوس کرے گی، وہ اپنا کام چھوڑ دے گی، وہ اس آواز کی سمت میں چلنا شروع کر دے گی کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، اتنی بھیانک آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سب لوگ اس آواز کے پیچھے جانا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ الا ما شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ گھبرائیں گے نہیں، سبحان اللہ، وہ اس آواز کو سن کر بھی نہیں گھبرائیں گے، ان کے لیے ایک ٹھنڈی آواز ہوگی، سر والی آواز ہوگی، ٹھیک ہے؟ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ تعالیٰ کے پاس عاجز بن کر آئیں گے، سب اس ٹائم اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، سب جو ہے فرما بردار بن جائیں گے، کتنے بھی کوئی گناہ گار ہیں نا، جب عذاب آ جائے گا سامنے تو اس دن کیا ہو جائے گا؟ سارے عاجز ہو جائیں گے کہ اب ہم ہار چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مخاطب قرآن تم اس وقت دیکھے گا کہ پہاڑ جو ہیں وہ جامد ہیں، تو بس تو خیال کر سکے گا کہ بس پہاڑ ہیں، لیکن وہ ایک جگہ پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسے دکھائی دیں گے جیسے دنی ہوئی روئی نہیں ہوتی، روئی کتنی ہوا کے ذریعے اڑتی ہے، اس طرح سے اڑتے ہوئے پہاڑ تمہیں نظر آئیں گے ہوا میں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ اب پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے جامد ہے، پہاڑ اگر کیل اور میخ کا کام کر رہے ہیں، یعنی کیلوں کے ذریعے جس طرح چیز کو جمایا جاتا ہے، اس طرح پہاڑوں نے زمین کو گاڑا ہوا ہے، تو قیامت کے روز یہ پہاڑ جو ہے نا دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے ہواؤں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فوکس کروا رہے ہیں ہمارا کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ بندوں کی نہیں ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ اپنی یعنی کہ ہر کام پر اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، کہ پہاڑوں کو بنانے پر، ان کو ایک جگہ پر تھمانے پر، یہ اور کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ ابھی بھی تم نہیں مانتے کہ میرے اللہ تعالیٰ ایک ہیں، مجھے ان کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، جو تمہاری نیتوں میں ہے، جو تمہارے عمل میں ہے، چاہے وہ دکھاوے کا عمل ہے، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے، تمہاری نیتوں سے کون واقف ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تھوڑی سی نیکی بھی لے کر آئے گا نا، رائی کے دانے کے برابر، اس کی وہ نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اس کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس دن وہ لوگ امن میں ہوں گے۔ اچھا، مومن کے لیے نا موت تحفہ ہے، مومن تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے زندگی جی رہا ہوں، مجھے اگر آج بھی موت آ جاتی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن کافر جو ہے نا وہ موت کو پسند نہیں کرتا، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ٹھیک ہوں، یا تو وہ اس وجہ سے گھبرا جاتا ہے کہ یا تو اس وجہ سے بے خوف ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اس وجہ سے وہ بے خوف ہو کر اپنے جو کفریہ اعمال ہے نا کر رہا ہوتا ہے، یا وہ ڈرتا ہے کہ مجھے کاش موت آئے ہی نہ، میں نے یہ حسین زندگی اپنی چھوڑوں ہی نہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو شخص اپنی برائی کو لے کر آئے گا نا، پھر ہم بھی اس کو اندھے بغیر دیکھے
کون سی چیز اس کی جہنم میں جا رہی ہے کہ نہیں، بس اس کو پھینک دیں گے آگ میں۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر سزا نہیں دوں گا۔ اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو یقیناً اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، لیکن اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذی، تمام دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں۔ یہ کفار کو آیات پڑھ کے سنا دی، صحابہ کرام کو پڑھ کے سنا دی۔ اب لاسٹ پہ یہ کہنے لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اندر بھی، مجھے بھی یہی وحی ہوتی ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ الذی حرمها وله كل شیء وامرت، وہ ذات جس نے اس حرم کو عزت بخشی ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جس شخص نے ہدایت پائی نہ سنے، اس نے سمجھے اپنے لیے پائی، کسی اور پر احسان نہیں کیا۔ وما ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو شخص بھٹک گیا تو اس نے بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میرا کام تو یہ ہے کہ میں ڈراؤں، میں آپ کو وعید سناؤں، جہنم کی وعید سناؤں، قیامت کے بارے میں ڈراؤں کہ یہ عذاب بڑا سخت ہے، آج تم اپنے راہ راست پر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، تم ایمان لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ پیغام جس کو پڑھ کے سنا دیا، جو مومن ہوگا، جو عقل والا ہوگا، وہ ان آیات پر ہی ایمان لے کر آئے گا، وہ اور کوئی نشانی جو ہے وہ مانگنے کا طالب نہیں ہوگا کہ مجھے اب کوئی اور نشانی دکھائی جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد پھر سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ ساری کی ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ کے لیے ہے کہ وہ ذات ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ دکھا دے گا تمہیں اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم پہچان جاؤ گے اس کو۔ جن نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے، تو تم پھر پہچان جاؤ گے، اور پھر اس ٹائم پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان اچھے اور برے اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، سب سے زیادہ اپنی ذات پر جو ظلم کر رہے ہو، ہم اپنے نفس کو کتنا ہی زیادہ درست کر لیں، اپنے ظاہر کو کتنا ہی زیادہ سجا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر باطن کو ٹھیک نہیں کر سکے تو ہمارا ظاہر جو ہے وہ ضائع ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ جس طرح باہر نکلنے کے لیے خود کو کور کیا جاتا ہے نا، سیم ایسی ہی کور، یعنی سردی میں بچانے کے لیے خود کو بستر دیا جاتا ہے تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب قیامت کی تیاری کے لیے بھی ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ کریں اور موت ہمارے لیے تحفہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ موت ہمارے لیے تحفہ تب ہی بن سکتی ہے نا جب ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ جب عمل درست نہیں تو پھر تو ہمیں ڈر لگے گا نا کہ کہیں ہمیں موت آ گئی تو ہمیں تو سزا ملے گی، اور یہ ڈر اسی بندے کو ہوتا ہے جو کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی آئیں۔ اگر ہم نے عمل اپنا درست نہ کیا تو یہ ہمارا سارا پڑھنا، ہمارا بیٹھنا سب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کو تو چاہیے بس اس کی محبت، امن، وہ خلوص جس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔